میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، درخت ہو، پیڑ پودے ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے کہ تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے مخلوقات ہیں۔ ہم اور آپ کتنا کھاتے ہیں؟ 2 روٹی 4 روٹی، مشکل سے 8-10 روٹی، اس سے زیادہ تو نہیں کھا پائیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایسے جانور ہیں جو ہزاروں کلو گوشت ایک ہی مرتبہ میں کھا لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس جانور کا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے روزی کا ذمہ لیا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر اگر انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بدنصیب سمجھنے لگتا ہے اور لوگوں کے سامنے شکایت کرتا پھرتا ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کبھی کھاتے ہیں کبھی کھانا بھی نہیں ملتا ہے۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی بہت تنگی کے ساتھ چلتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی کمائی میں نقصان ہونے لگتا ہے، ان کے کاروبار میں گھاٹا ہونے لگتا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کوئی حل نکالیے۔ اب جو خود مولوی صاحب 8-10 ہزار میں دوسروں کے یہاں امامت کا کام کرتے ہیں، وہی مولوی صاحب دوسرے کے گھر کا رزق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لو تعویذ لکھ دیتا ہوں، اب آپ کی کمائی میں ہمیشہ برکت ہو رہی۔ جبکہ تعویذ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیو، کسی تعویذ کے اندر رزق نہیں ہے، کسی دھاگے کے اندر رزق نہیں ہے۔ لوگ دھاگا بھی باندھتے ہیں، اس سے کیا ہے؟ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم صحیح سے کام نہیں کر پاتے ہیں۔ باہر کام کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، روزانہ بہت چوڑے لگتا رہتا ہے۔ تو یہ کاڑا دھاگا چھلا میں یہ سب کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، بلکہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے عمل کرنی ہوگی، تب جا کر کے آپ اپنے رزق میں، آپ اپنی کمائی میں برکت پا سکتے ہیں۔ کمائی میں برکت پانے کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بھلی تقدیر پر ایمان لانا۔ ان تمام چیزوں پر آپ کو پہلے ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایمان اللہ پر لانے کے بعد سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ آپ کو اچھے عمل کرنی ہوگی۔ اگر آپ اچھے عمل کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ نے استطاعت دیا ہے تو آپ حج کرتے ہیں، اگر آپ ان عملوں پر اگر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ خود ڈائریکٹ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص صالح عمل کرتا ہے
مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن اس کا ایمان لانا شرط ہے، یعنی چاہے مرد ہو عورت ہو صالح عمل کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان شرط ہو، ورنہ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اچھا کام کرنا آپ کو دنیا کے اندر فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن آخرت میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو صالح عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن اس کا مومن ہونا شرط ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے جو عمل صالح کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بس فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ مومن ہونا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی روزی روٹی میں برکت دیں گے، اس کی کمائی میں برکت دیں گے۔ اگر ایک انسان ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح میں آپ لوگ جانتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، یا پھر اللہ رب العالمین کے خوشنودی کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے جتنے سارے عبادت ہم اور آپ کرتے ہیں ان تمام عبادت نیک عمل میں شامل ہے، عمل صالح میں شامل ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم اور آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری عملوں میں، اللہ رب العالمین ہماری کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، وہیں اگر ہم اور آپ عمل صالح نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری روزی کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، بند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی۔ اس دنیا کے اندر چاہے ایک انسان کتنوں بھی اللہ کا نافرمان ہو، اللہ رب العالمین اس کی روزی بند نہیں کرتا بلکہ تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میری ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو نماز روزے کا پابند نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو گھٹا دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اچھے عمل کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کو تھوڑا کم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہماری روزی روٹی تنگ ہو رہی ہے، اگر ہماری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز، اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم عمل صالح نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری روزی صرف بند نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ گناہگار لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ، ہم دنیا کے اندر اچھے خاصے دیکھتے تھے، دنیا کے اندر ہماری آنکھوں میں بصیرت تھی، قال رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے تھے، ہماری آنکھوں میں بصیرت تھی، لیکن آج تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟
اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندو جس طریقے سے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا تھا، جس طریقے سے تو دنیا کے اندر نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا، دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا تھا، جس طریقے سے تم نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کی تکذیب کرتا تھا، اسی طریقے سے آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا، ہماری روزی کو بڑھائے گا۔ وہیں اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو گھٹا دے گا، کم کر دے گا۔ یہ روزی میں برکت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ کی عبادت کرنا، عمل صالح کرنا۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب، اگر ہم اور آپ اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہیں تو دوسری چیز کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا، اپنے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا، ہماری دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جس کے سینے میں تقوی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک انسان بہت سارے پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے الہ العالمین پریشانی دینے والا تو ہی ہے، پریشانی سے نجات دینے والا تو ہی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی ہے، ویسے جگہ سے اللہ رب العالمین رزق پہنچائے گا اگر ہم اور آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو تیسرا کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو گے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہو حق توکلہ، جیسے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین پر جس طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر ویسے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جس طریقے سے ایک پرندے کو روزی دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ویسے ہی روزی عطا فرمائے گا جس طریقے سے پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے جب نکلتے ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر کے اپنے پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔
जिस तरीके से हम और आप महीनों के लिए, सालों के लिए जिस तरीके से जखीरा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, परिंदे उस तरीके से जमा नहीं करता है। परिंदे वैसा जमा नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परिंदे रात को अपने पेट भर करके वापस तो आते हैं, लेकिन सुबह तक उनका पेट खाली हो जाता है। उनका भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होता है कि हम सुबह को निकलेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा वापस नहीं करेगा। हम खाली पेट अपने घोंसले से तो निकलेंगे, लेकिन जब अपने घोंसले में वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, तो अल्लाह हमें खाली पेट रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि पेट भर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने घोंसले में वापस करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वैसे ही रोज़ी अता फरमाएगा जैसे एक परिंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी देता है। तो रिस्क में बरकत पाने के असबाब में से, अपनी कमाई में बरकत पाने के जो रीजन है, उन रीजन में से तीसरा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर आप मुकम्मल तौर से भरोसा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी नुकसान नहीं होने देगा। ये अगर तीसरा आप अमल करते हैं। और चौथा क्या करना है? चौथा जो करना होगा वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना। अल्लाह ने जो आपको माल दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह आपके माल में और ज्यादा बढ़ोतरी अता फरमाएगा, अल्लाह आपके माल को और ज्यादा बढ़ा देगा। वहीं अगर हम और आप नाशुक्री करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाली अज़ाब का इंतजार कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, जो माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, अगर हम उन मालों में से शुक्र अदा करते हैं, उन मालों में से सब्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लअज़ीदन्नकुम, तो हम तुम्हारे माल को और ज्यादा बढ़ा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करते हो, अगर तुम नाशुक्री करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना अज़ाबी शदीद, यकीनन मेरा अज़ाब बहुत ज्यादा सख्त है। देख रहे हैं इस सूरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? अल्लाह ने आपको जो रोजी दिए है उसमें से अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह आपको और ज्यादा बढ़ा देगा। अल्लाह आपके माल में से और ज्यादा बढ़ोतरी अता फरमाएगा। वहीं अगर हम नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मालों को और ज्यादा घटा देगा। मेरे भाइयों, दुनियावी एतबार से अपने से नीचे वालों को देखना है, अपने से नीचे वालों को देखना है। अगर एक इंसान अपने से नीचे वाले को देखता है तो उसके दिल में एहसास पैदा होता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इन नियामतों से नवाजा है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिसके पास ये भी नहीं है। एक इंसान अगर पैदल, एक इंसान अगर साइकिल पर चल रहा है तो उनको चाहिए कि पैदल चलने वालों को देखे, पैदल चलने वालों को देखे। एक इंसान अगर बाइक पर चल रहा है तो उनको चाहिए कि साइकिल पर चलने वालों को देखे। एक इंसान अगर फोर व्हीलर पर चल रहा है उनको चाहिए कि बाइक पर चलने वालों को देखे। एक इंसान अगर महंगी गाड़ियों में घूमता है तो उसको चाहिए कि सिंपल सी गाड़ियों में घूमने वालों को देखे। इससे क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेगा। इंसान कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। जो इंसान साइकिल पर चल रहे हैं और पैदल चलने वालों को देखता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि इस शख्स से हम बहुत सा अच्छे हैं, ये फला शख्स तो पैदल चल रहा है और अल्लाह ने हमें साइकिल दे दिया है। एक इंसान अगर बाइक पर चलने वाले साइकिल पर चलने वालों को देखता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि इन साहब से तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये बेचारा कितनी मेहनत करके पेंडिंग मार मार करके अपने खून जलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है,
ہمیں تو پیٹرول جلانا پڑ رہا ہے۔ ایک انسان اگر 4 ویلر پر چلتے ہوئے بائک والوں کو دیکھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، یہ بیچارہ تو دھوپ میں چل رہا ہے، ہمیں تو دھوپ میں بھی نہیں چلنا پڑ رہا ہے، اللہ نے 4 ویلر دیا ہے۔ ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر ہم اور آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی ناشکری کریں گے۔ ہم پیدل چل رہے ہیں، جس کو دیکھیں گے سائیکل پر چلتے ہوئے ہم کہیں گے ہم سے زیادہ بدنصیب تو اس دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے سائیکل دے دیا ہے۔ جو سائیکل پر چلنے والے، بائک پر چلنے والوں کو دیکھیں گے وہ ناشکری کریں گے، ہم سے زیادہ بدنصیب تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے بائک دے دیا، ہمیں تو سائیکل دیا ہے۔ اگر 4 چکے والوں کو دیکھیں گے اس پر بھی ناشکری کریں گے، اس کے پاس 4 چکا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کے کہا۔ آپ اخروی اعتبار سے آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، آپ اپنے دل میں ٹھانے کے فلاں صاحب نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہم اس سے پہلے مسجد میں پہنچیں گے۔ فلاں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم اس سے آگے نکلیں گے، ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ اخروی اعتبار سے اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ننگے پیر سفر کر رہا تھا، ننگے پیر ایک شخص ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ ہم سے زیادہ بدنصیب اس دنیا کے اندر پتہ نہیں کوئی ہوگا کہ نہیں، ہم سے بڑا بدنصیب اس دنیا کے اندر کون ہے بھائی، ہمیں خالی پیر بغیر جوتی کے ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں ایک شخص کو، وہ بیچارہ دونوں پاؤں سے معذور ہے، دونوں پاؤں ان کا کٹا ہوا ہے۔ پھر ان کے دل میں احساس ہوتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، ہمارے پیر میں تو صرف جوتی نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس پیر ہی نہیں ہے، یہ رینگتا ہوا جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس سے کئی گنا اچھے ہیں کہ اللہ نے کم سے کم صحیح سلامت ہمارا پیر بھی بنایا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اسی اللہ رب العالمین کے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ، جب انسان صبح کرتا ہے الا ملکان ینزلان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ جس دن بندہ صبح کرتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کے حق میں ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، یعنی جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک کر کے رکھتا ہے تو بھی ان کے مال کو روک لے، یعنی تو ان کو ویسے ہی روک کر کے انہیں ان کا بدلہ عطا فرما۔ تو ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے جو دیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اور جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ ہمیں اور زیادہ بڑا کر کے دے گا۔ تو اپنے کمائی میں برکت پانے کی تیسرا ریزن کیا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کریں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے چوتھا کیا ہے؟ چوتھا استغفار کرنا۔ اگر ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں میں اور زیادہ بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگے صاحب ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہماری مال اولاد میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جا کر توبہ استغفار کرو۔ کہا بھائی توبہ استغفار کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ادھر مال میں بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔
انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیت پڑھ کر کے سنایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر 5 چیزیں ہیں، لیکن وہ ٹاپک نہیں ہے، آج رزق میں برکت کے اسباب سے چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم توبہ استغفار کرتے ہو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا۔ تو اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو توبہ و استغفار بھی کثرت سے کرنی ہوگی۔ وقت ہو چکا ہے میرے بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں کیا پتہ چلا کہ اگر اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ریزن عمل صالح کرنا ہوگا، عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی ذکر کرنی ہوگی۔ اگر اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے اللہ ہماری روزی کو تنگ کر دے گا۔ اسی طریقے سے تقوی اختیار کرنی ہوگی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہوگا، اسی طریقے سے اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے جو اللہ نے دیا ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ مزید بڑھا دے کر کے دے گا۔ یہ ساری چیزیں تھی جو رزق میں برکت پانے کے اسباب میں سے تھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رزق میں برکت پانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔